در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑھیں گے رہنے سے کام ہوگا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. حمد و صلاح کے بعد سامعین و ناظرین، یہ فقیر نجم الدین نقشبندی مجددی اشرفی مدرسہ عربیہ فیضان مصطفیٰ متصل سرائے جان محمد مسجد لاہوری محلہ لاڑکانہ سے آپ سے مخاطب ہے۔ ہم نے میبزی کا درس شروع کیا تھا، 30 دروس گزر چکے، آج 31واں نمبر درس ہے۔ بات چل رہی تھی حلول کی پہلی تعریف کے اوپر۔ شارح نے حلول کی پہلی تعریف بیان کی اور اس کے اوپر پھر خود آپ نے جو ہے وہ 3 اعتراضات نقل کیے اور ایک پہلے اعتراض کو چھوڑ گئے اور دوسرے اعتراض کا جواب دیا، جو گزشتہ سبق میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ پہلے اعتراض کا جواب بھی وہ جو ہے دوسرے اعتراض کے جواب سے دیا جا سکتا ہے، اور اب جو ہے وہ تیسرا اعتراض جو انہوں نے کیا تھا اس کا جواب دیں گے۔ ایک بار پھر جو ہے تعریف جو ہے وہ جس کے اوپر اعتراض تھا وہ ذہن میں جو ہے ہم کر لیتے ہیں۔ تعریف آپ نے جو حلول کی بیان کی تھی وہ یہ بیان کی تھی کہ الحلول اختصاص شیء بشیء بحیث یکون الاشارۃ الى احدہما الى الاشارۃ الى الاخر۔ حلول کی جو پہلی تعریف بیان کی تھی شارح نے وہ یہ بیان کی تھی کہ اختصاص شیء بشیء، ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ اس طریقے پہ خاص ہونا کہ اگر ان دو میں سے کسی ایک چیز کی طرف اشارہ حسیہ کیا جائے تو وہ عین اشارہ دوسری چیز کی طرف بھی ہو، یہ آپ نے تعریف بیان کی تھی۔ تو اس کے اوپر پھر اعتراضات کیے تھے کہ آپ کی تعریف جو ہے وہ جامع نہیں ہے اور تمام حلول کے افراد کو شامل نہیں ہے۔ پھر اس کے اوپر پھر آپ نے گزشتہ درس میں ڈیٹیل کے ساتھ جو ہم نے بیان کیا تھا کس طریقے سے شارح نے جو ہے یہ بیان کیا تھا کہ آپ کی تعریف جو ہے وہ جامع نہیں ہے۔ اب جو تیسرا اعتراض ہے اس کا آپ جواب نقل کریں گے۔ پہلے سب سے پہلے ہم کچھ عبارت کتاب میں سے پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ اعتراض کا خلاصہ بھی رکھتے ہیں اور جواب بھی سامنے آپ کے ہم رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے ہم عبارت کو پڑھ لیتے ہیں کتاب میں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والحال فی تعلق الاشارة قصدا وتبعا على قیاس ما عرفت، ثم انك اذا فتشت حالك في الاشارة الى المحسوسات ظهر لك ان الاغلب في الاشارة اليها هو الامتداد الخطي، ولذلك قيل الاشارة الحسية امتداد خطي موهوم آخذ من المشير منتح الى المشار اليه۔ اقول يمكن ان يتقلف ويجاب عن الثالث بان مجرد الاتحاد في الاشارة لا يكفي لحصول الحلول، بل لا بد له من الاختصاص وهو منتف في الأطراف المتداخلة، إذا المراد بالاختصاص المذكور ها هنا أن لا يمكن تحقق هذا الشيء بعينه نظرا إلى ذاته بدون ذلك كما في الأرض بالنسبة إلى موضوعه۔ یہاں تک سمجھتے ہیں بات کو؟ تو تیسرا آپ نے اعتراض کیا تھا، اس اعتراض کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کی جو تعریف ہے حلول کی وہ جامع بھی نہیں ہے، اور آپ کی جو حلول کی تعریف ہے وہ دخول غیر سے مانع بھی نہیں ہے۔ کس طریقے سے دخول غیر سے مانع نہیں ہے؟ حالانکہ تعریف کا جامع اور مانع ہونا لازم ہوتا ہے۔ جو آپ نے دخول کی تعریف کی تھی جس میں 2 چیزیں میں نے آپ کو عرض رکھی تھی
ایک اختصاص شیء بشیء، ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ خاص ہونا، اور دوسرا جو ہے اتحاد فی الاشارہ والی چیز، یہ دو چیزیں جو ہے تعریف کے اندر مذکور ہوئی تھی۔ تو آپ کی جو تعریف ہے اس طریقے سے وہ معنی نہیں ہے دخول غیر سے، کہ آپ کی جو یہ تعریف ہے یہ تداخل پہ بھی جو ہے وہ صادق آتی ہے۔ کس طریقے پہ؟ اس طریقے پر کہ دیکھیں، آپ کوئی سے بھی دو خط لے لیں، ان دو خطوں کے نقطوں کو لے لیں، ایک خط کا ایک نقطہ دوسرے خط کے دوسرے نقطے کے ساتھ مل جائے گا، جیسے ہی مل جائے گا تو وہاں اتحاد فی الاشارہ پایا جائے گا۔ حالانکہ آپ نے کہا تھا کہ جو آپ کی تعریف ہے وہ جامع بھی ہے معنی بھی ہے، حالانکہ آپ کی تعریف نہ جامع ہے نہ معنی ہے۔ جامع تو اس اعتبار سے نہیں ہے کہ میں نے گزشتہ آپ کو دروس میں عرض کیا تھا کہ فلاں فلاں چیز کے اوپر جو ہے وہ صادق آتا ہے، جس طرح عقول اشراء کے اوپر صادق آ رہی تھی تعریف، جیسے عقول اشراء ہے اور جو ہے نفوس مجردہ ہے، ان میں حلول ہوتا ہے علوم کا، سخا و شجاعت وغیرہ کا، تو ان کے اوپر وہ تعریف صادق نہیں آ رہی تھی، تو لہٰذا اس تعریف سے جامع بھی نہیں تھی، تمام حلول افراد کو شامل نہیں تھی۔ معنی اس طریقے پہ نہیں ہے کہ یہ تداخل پہ صادق آتی ہے کہ جہاں ایک خط کا نقطہ دوسرے خط کے نقطے کا ساتھ مل جائے گا وہاں اتحاد فی الاشارہ پایا جائے گا، حالانکہ تداخل اور حلول میں فرق ہے۔ جب تداخل اور حلول میں فرق ہے تو آپ کی تعریف جو ہے یہ تداخل پہ صادق آتی ہے، تو تداخل بھی داخل ہو گیا تو دخول غیر سے آپ کی تعریف جو ہے وہ معنی نہ رہی، تو یہ اعتراض ہے۔ تو اعتراض سے پہلے ایک اور چیز صاحب کتاب بیان کر رہے ہیں، اس کو پہلے سمجھ لیتے ہیں۔ وہ یہ چیز بیان کر رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے گزشتہ دروس میں امتداد جو ہے خطی کے ساتھ سطحی اور جسمی کو بھی بیان کیا، حالانکہ اغلب جو ہے اکثر کر کے جو ہے وہ صرف امتداد خطی کے ساتھ اشارہ حسیہ کی تعریف کی جاتی ہے، اور آپ نے جو ہے سطحی کو بھی بیان کر دیا اور جسمی کو بھی بیان کر دیا، تو یہ تعریف آپ کے کہاں سے لائے؟ تو مختصراً میں نے گزشتہ درس میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض رکھا تھا، ایک بار پھر میں عرض رکھتا ہوں۔ وہ یہ کہ آپ کا کہنا درست ہے کہ اغلب یہی ہے، غالب یہی ہے، اور ہمیشہ اشارہ حسیہ کے ساتھ اگر تعریف کی جاتی ہے تو امتداد خطی موہوم کے ساتھ اس کی تعریف کی جاتی ہے، مگر درست بات یہ ہے جو ہم نے یعنی جو صاحب میبزی نے بیان کی، درست بات یہ ہے اغلب وہی ہے تعریف امتداد خطی والی، مگر درست بات یہ ہے جو ہم نے آپ کو سمجھائی یعنی سطحی اور جسمی وغیرہ کی۔ تو یہ چیز سب سے اول بیان کریں گے، پھر وہ جواب کی طرف آئیں گے۔ تو پہلے وہ چیز پڑھ لیتے ہیں جہاں سے یہ چیز بیان کر رہے ہیں۔ پہلے آپ ارشاد فرماتے ہیں والحال فی تعلق الاشارۃ قصدا وطبعا علی قیاس ما عرفت۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جسم کی طرف اشارہ کے تعلق میں، حال جو ہے وہ جسم کی طرف اشارہ کے تعلق میں چاہے قصدن ہو چاہے طبعا ہو، علی قیاس ما عرفت، اس بنا پر ہے، اس قیاس کی بنا پر ہے، ما عرفت جس کو آپ نے پڑھا، جس کو آپ نے سمجھا، جس کو آپ نے جانا ہے، اسی بنیاد پر جس کو آپ نے پہلے دروس میں جو ہے وہ جان لیا اور پہلے دروس میں جو ہے آپ نے اس کو سمجھ لیا۔ ثم انک اذا فتشت حالک فی الاشارۃ الی المحسوسات ظہر لک ان الاغلب فی الاشارۃ الیہا هو الامتداد الخطی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر تحقیق آپ جب غور کریں گے اپنے حال پر اشارے میں محسوسات کی طرف، تو ظاہر ہوگا آپ کے لیے کہ تحقیق جو اغلب ہے، جو اکثر ہے، ان محسوسات کی طرف اشارہ میں وہ امتداد خطی ہی ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات درست ہے، جب اجسام کی طرف اشارے کے تعلق میں آپ غور و فکر کریں گے تو یہی چیز سامنے آئے گی کہ جو ہے ان الاغلب فی الاشارۃ الیہ هو الامتداد الخطی، یہ چیز آپ کے سامنے آئے گی کہ اصل جو ہے محسوسات کی طرف اشارہ کرنے میں جو اغلب ہے یا جو اکثر ہے وہ یہی ہے کہ وہ امتداد خطی موہوم ہے۔ یہ چیز تو کلیئر ہے۔ ولذالک، اسی لیے قیل کہا گیا ہے الاشارۃ الحسیۃ امتداد خطی موہوم آخذ من المشیر منتہٍ الی المشار الیہ۔ اشارہ حسیہ وہ امتداد خطی موہوم ہے جو شروع ہوتا ہے مشیر سے اور منتہی ہوتا ہے مشار الیہ کی طرف۔ اس لیے صاحب کتاب شارح جو ہے علامہ میبزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں، اسی لیے جب اشارہ حسیہ کی تعریف بیان کرتے ہیں تو اشارہ حسیہ کی تعریف اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ الاشارۃ الحسیۃ
امتداد خطی موہوم آخذ من المشیر منتہن الی المشار الیہ، اشارہ حسیہ ایسا امتداد خطی موہوم ہے جو شروع ہوتا ہے مشیر سے اور منتہی ہوتا ہے مشار الیہ کی طرف۔ تو یہ چیز درست ہے، اس لیے اس کے ساتھ تعریف کی گئی ہے، اور اغلب بھی یہی ہے، اکثر بھی یہی ہے کہ امتداد خطی کے ساتھ یہ اشارہ حسیہ کی تعریف کی جاتی ہے، مگر ہم نے امتداد خطی کے ساتھ امتداد سطحی اور امتداد جسمی کو اس لیے بیان کیا کہ حقیقت یہی ہے کہ یہ جس طریقے سے ہم نے اس کو بیان کیا ہے، ورنہ اغلب اور اکثر وہی ہے جو امتداد خطی کے ساتھ اشارہ حسیہ کی تعریف کرتے ہیں۔ تو یہاں تک جو ہے اس سبق میں آپ نے فقط اس چیز کے اوپر جو ہے جواب دیا، جس کو سوال مقدر ہم نکال سکتے ہیں کہ کیا وجہ تھی کہ آپ نے امتداد خطی کے ساتھ امتداد سطحی کو بھی بیان کیا، امتداد جسمی کو بیان کیا، حالانکہ اکثر اور اغلب یہی ہے کہ فقط اشارہ حسیہ کی تعریف امتداد خطی کے ساتھ کی جاتی ہے۔ تو آپ نے کیوں، یہ علامہ مبزی علیہ رحمہ، آپ نے کیوں پھر اشارہ جو امتداد خطی کے ساتھ امتداد سطحی کے ساتھ بھی تعریف کو بیان کیا، پھر جسمی کے ساتھ بھی تعریف کو بیان کیا؟ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ درست یہی ہے جو ہم نے بیان کیا، ہاں یہ چیز ضرور ہے کہ اغلب اور اکثر وہی ہے کہ اشارہ حسیہ جو ہے اس کی تعریف امتداد خطی کے ساتھ موہوم کے ساتھ کی جاتی ہے۔ تو یہاں تک بات کو سمجھانے کا آپ کا یہ مقصد ہے۔ اس سے آگے پھر اب تیسرے اعتراض کا جو ہے وہ جواب دے رہے ہیں، جو اس فقیر نے آپ کے سامنے وہ تیسرا اعتراض جو ہے اس کا خلاصہ نقل کیا کہ آپ کی تعریف جامع بھی نہیں ہے اور آپ کی تعریف جو ہے وہ معنی بھی نہیں ہے۔ جامع اس لیے نہیں ہے کہ حلول کے تمام افراد کو شامل نہیں ہے جس طریقے سے گزشتہ دروس میں ذکر کیا، اور آپ کی تعریف معنی بھی نہیں ہے کیونکہ تداخل کے اوپر وہ صادق آ رہی ہے۔ تو آپ اس چیز کا جواب دے رہے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اقول يمكن ان يتقلف ويجاب عن الثالث بان مجرد الاتحاد في الاشاره لا يكفي لحصول الحلول بل لا بد له من الاختصاص وهو منتف في الاطراف المتداخله۔ ترجمے سے پہلے جواب کو سمجھتے ہیں۔ اعتراض آپ کا یہ تھا کہ آپ کی جو تعریف ہے یہ تداخل پہ بھی صادق آتی ہے۔ کس طریقے سے؟ کہ بالفرض مثال لے لیتے ہیں کہ ہم دو خط لیتے ہیں، ایک خط کا ایک نقطہ دوسرے خط کے دوسرے نقطے کے ساتھ ملتا ہے، جیسے ملے گا تو دونوں کا آپس میں تداخل ہوگا اور وہاں اتحاد فی الاشارہ پایا جائے گا۔ جب اتحاد فی الاشارہ پایا جائے گا تو آپ کی تعریف حلول کی تداخل کے اوپر بھی صادق آتی ہے، لہٰذا جب آپ کی تعریف تداخل کے اوپر صادق آتی ہے تو دخول غیر سے مانے نہ رہی، کیونکہ تداخل بھی آپ کی تعریف میں داخل ہو گیا۔ تو یہ اعتراض ہے دراصل۔ اب اس کا جواب سمجھ لیجئے۔ جواب یہ دے رہے ہیں کہ صرف آپ نے تعریف کے ایک پہلو کو لیا ہے، وہ ہے اتحاد فی الاشارہ۔ آپ نے تعریف کے دوسرے پہلو اختصاص شیء بشیء کو چھوڑ دیا ہے۔ جو اختصاص شیء بشیء والا پہلو ہے ہماری تعریف میں، وہ صادق نہیں آتا تداخل کے اوپر۔ کس طریقے سے صادق نہیں آتا؟ کہ اختصاص کا مقصد یہ ہے کہ ایک چیز دوسرے چیز کے ساتھ، ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ اس طریقے پہ خاص ہو۔ خاص ہونا کسے کہتے ہیں؟ ایک ہے خاص ہونا ایک چیز کے ساتھ، ایک چیز محتاج ہو دوسری چیز اس کی محتاج الیہ ہو، یعنی دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہ پائی جاتی ہوں۔ اس طریقے ہم کہتے ہیں ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ خاص ہو گئی ہے، حالانکہ یہ چیز جو ہے یہ تداخل میں جو ہے وہ نہیں ہے، کیونکہ تداخل میں جو نقطہ ہے جس کو آپ نے ہمیں مثال دے کے سمجھایا کہ آپ کی تعریف تداخل کے اوپر صادق آتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ وہاں اختصاص نہیں صادق آتا۔ اس لیے صادق نہیں آتا اختصاص کہ وہاں نقطے کا وجود جو ہے وہ علیحدہ ممکن ہے۔ جب نقطے کا وجود علیحدہ ممکن ہے تو اختصاص شیء بشیء والی چیز نہیں پائی گئی۔ جب نہیں پائی گئی تو اتحاد فی الاشارہ تو پایا گیا، مگر اختصاص شیء بشیء جو ہے وہ نہیں پایا گیا۔ جب یہ چیز جو ہے، یہ شرط جو ہے ہماری تعریف والی، یہ تداخل کے افراد میں نہیں پائی گئی، تو لہذا ہماری تعریف دخول غیر سے مانے بھی رہی، اور گزشتہ اعتراضوں کو دیکھتے ہوئے ہماری تعریف جامع میں رہی، تمام حلول کے افراد کو شامل بھی رہی اور دخول غیر سے مانے بھی رہی۔ تو یہ چیز آپ بیان کریں کہ ہماری تعریف جامع بھی ہے، ہماری تعریف جو ہے وہ حلول والی وہ جو ہے وہ مانے بھی ہے، یہ چیز بیان کر رہے ہیں۔ تو آپ ارشاد فرماتے اقول، میں کہتا ہوں، یمکن ممکن ہے،
ان یتکلف ویجاب عن الثالث، تکلف کیا جائے، اور ممکن ہے، میں کہتا ہوں کہ ممکن ہے کہ تکلف کیا جائے اور تیسرے اعتراض کا جواب دیا جائے۔ کس طور پہ جواب دیا جائے، کس طریقے پہ جواب دیا جائے؟ بِأَنَّ مُجَرَّدَ الاتحاد فی الاشارۃ لا یکفی لحصول الحلول، کہ خالی اتحاد فی الاشارہ کافی نہیں ہے حلول کے حصول کے لیے، بل لا بد له من الاختصاص، بلکہ ضروری ہے اس حصول کے حلول کے حصول کے لیے من الاختصاص، اختصاص میں سے، یعنی ضروری نہیں ہے فقط آپ اتحاد فی الاشارہ کو لے لیں، مگر اتحاد فی الاشارہ کے ساتھ ساتھ حلول کے حصول کی تعریف کو دیکھتے ہوئے اتحاد فی الاشارہ کے ساتھ ساتھ اختصاص بھی چیز کا ضروری ہے، اختصاص شیم بشیم والی بھی شرط جو ہے وہ لازمی ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں بِأَنَّ مُجَرَّدَ الاتحاد فی الاشارۃ لا یکفی لحصول الحلول بل لا بد له من الاختصاص، مجرد یعنی فقط خالی اتحاد فی الاشارہ کافی نہیں ہے حلول کے حصول کے لیے، بلکہ ضروری ہے اس حصول کے لیے اختصاص میں سے، وَهُوَ مُنْتَفٍ فِي الْأَطْرَافِ الْمُتَدَاخِلَةِ، اور یہ جو اختصاص ہے یہ منتفی ہے اطراف متداخلہ میں، یہ جو اطراف متداخلہ ہیں ان میں اختصاص والی شرط جو ہے وہ مفقود ہے، اختصاص والی شرط جو ہے وہ ناپید ہے، اختصاص والی شرط جو ہے وہ نہیں پائی جاتی۔ جب اختصاص والی چیز نہیں پائی جاتی تو ہماری شرط کے اندر، ہماری تعریف کے اندر دو شرط تھے، ایک اتحاد فی الاشارہ والا شرط تھا، دوسرا اختصاص شیم بشیم والا شرط تھا۔ اتحاد فی الاشارہ والی چیز تو یہاں پائی جاتی ہے مگر اختصاص والی چیز نہیں پائی جاتی، جب اختصاص والی چیز نہیں پائی جاتی تو ہماری تعریف تداخل کے اوپر صادق نہیں آتی، تو لہذا تداخل جو ہے وہ داخل نہیں ہوا ہماری تعریف میں، جب تداخل ہماری تعریف میں داخل نہیں ہوا تو ہماری تعریف دخول غیر سے مانے رہی، یہ چیز بیان کریں۔ وہ منتفن، اور وہ منتفی ہے، کون منتفی ہے؟ وہ اختصاص منتفی ہے، فی الاطراف المتداخلۃ، اطراف متداخلہ میں وہ اختصاص منتفی ہے۔ اذ المراد بالاختصاص المذکور ہا ہنا، جبکہ مراد اختصاص مذکورہ کے ساتھ جو ہم نے بیان کیا تھا اس جگہ پر، اللہ یمکن تحقق هذا الشیء بعینہ نظرا الی ذاتہ، نہیں ہے ممکن ایک چیز کا، اس چیز کا تحقق بعین ہی نظر کرتے ہوئے اس چیز کی ذات کی طرف، بدون ذالک، نہ کہ اس کے علاوہ کی طرف، کما فی الارض بنسبت الی الموضوع ہی، جس طریقے سے عرض میں ہوتا ہے نسبت کرتے ہوئے اس کے معروض کی طرف۔ دیکھیں جو عرض ہے، جب عرض جو ہے اپنے معروض کی طرف اس کو ہم نسبت کریں گے تو وہاں جو ہے جو عرض ہے وہ محتاج ہوتی ہے جو اس کا جو ہے موضوع ہوتا ہے اس کی طرف، لہٰذا اس طریقے سے اس مثال کو نہ سمجھیں، وہاں جس طریقے سے ہوتا ہے عرض کا اپنے موضوع کے ساتھ جو نسبت ہوتی ہے، جو تداخل ہوتا ہے، تو وہاں جو ہے عرض وہ محتاج ہوتی ہے وہ اپنے موضوع کی، اپنے محل کی۔ نقطے والے مثال میں یہ چیز نہیں ہے، نقطے والی چیز میں یہ چیز نہیں، عرض والے مثال کو آپ اس پہ اس کے اوپر قیاس نہ کریں، بلکہ یہ جو تداخل والے افراد ہیں جس طریقے سے آپ نے مثال دیا، چاہے خط کو لے لیں، چاہے سطح کو لے لیں، چاہے جسم کو لے لیں، کسی کی بھی دو چیزوں کو آپ لے لیں، بالفرض ہم نے خط کو لے لیا، خط میں سے ایک نقطے کو دوسرے خط کے دوسرے نقطے کے ساتھ ہم نے جب ملایا تو وہاں اتحاد فی الاشارہ پایا گیا مگر اختصاص شیء بشیء نہیں پائی گئی، تو اس طریقے سے اس چیز کو آپ جو ہے وہ عرض اور موروض والی چیز کی طرف آپ نہیں قیاس کر سکتے۔ عرض اور موروض والی چیز میں عرض جو ہوتا ہے وہ اپنے موضوع میں جو ہوتا ہے وہ محتاج ہوتا ہے، اور یہاں جو ہے تداخل میں اس طریقے پہ نہیں ہے، تداخل میں جو آپ نقطے کا آپ نے مثال دیا اس میں یہ ایک دوسرے کے محتاج نہیں ہوتے اور حلول میں محتاج ہوتے ہیں، جس طریقے سے عرض کا حلول ہوتا ہے اپنے موضوع میں، عرض کا اپنے موضوع میں حلول ہوتا ہے اور نقطے کا نقطے میں تداخل ہوتا ہے، تو لہٰذا تداخل میں اختصاص نہیں پایا جاتا اور حلول میں اختصاص پایا جاتا ہے، لہذا ہماری تعریف جو ہے وہ جامع بھی ہے اور ہماری تعریف جو ہے وہ دخول غیر سے مانی بھی ہے۔ یہاں تک پہلی تعریف مکمل ہوئی، اس کے اعتراضات مکمل ہوئے، اس کے جوابات مکمل ہوئے۔ اب اس سے آگے جو ہے وہ شارح حلول کی دوسری تعریف بیان فرمائیں گے، تو یہاں تک ہم سبق کو ختم کرتے ہیں، ایک بار پھر ہم عبارت کو پڑھ لیتے ہیں اور ترجمہ کر لیتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم والحال فی تعلق الاشارة قصدا وتبعا على قياس ما عرفت ثم انك اذا فتشت حالك في الاشارة الى المحسوسات ظهر لك ان الاغلب في الاشارة اليها هو الامتداد الخطي ولذلك قيل الاشارة الحسية امتداد خطي موهوم آخذ من المشير منتح الى المشار اليه. اقول يمكن أن يتقلف ويجاب عن الثالث بأن مجرد الاتحاد في الإشارة لا يكفي لحصول الحلول بل لا بد له من الاختصاص وهو منتف في الأطراف المتداخلة. إذا المراد بالاختصاص المذكور ها هنا أن لا يمكن تحقق هذا الشيء بعينه نظرا إلى ذاته بدون ذلك كما في الأرض بالنسبة إلى موضوعه. ترجمہ کرتے ہیں. اور حال اشارے کے تعلق میں، جسم کی طرف اشارے کے تعلق میں قصداً اور طبعاً اس قیاس پہ ہے جس کو آپ نے پہچان لیا. پھر تحقیق آپ جب غور و فکر کریں گے اپنے حال پر اشارے میں محسوسات کی طرف ظاہر ہوگا آپ کے لیے تحقیق غالب اشارہ میں محسوسات کی طرف وہ امتداد خطی ہے. اس لیے کہا گیا ہے اشارہ حسیہ ایسا امتداد خطی موہوم ہے جو شروع ہوتا ہے مشیر سے منتہی ہوتا ہے مشار الیہ کی طرف. میں کہتا ہوں ممکن ہے کہ تکلف کیا جائے اور جواب دیا جائے اعتراض ثالث کا کہ تحقیق مجرد خالی اتحاد فی الاشارہ کافی نہیں ہے حلول کے حصول کے لیے، بلکہ ضروری ہے اس حصول کے لیے اختصاص میں سے، اور وہ اختصاص منتفی ہے اطراف متداخلہ میں، جبکہ مراد اختصاص مذکورہ کے ساتھ اس جگہ پر نہیں ہے ممکن تحقق اس چیز کا بعین ہی نظر کرتے ہوئے اس کے ذات، اس شے کے ذات کی طرف، اس کے علاوہ جس طریقے سے عرض میں ہے نسبت کرتے ہوئے اس کے موضوع کی طرف. تو لہٰذا یہاں تک پہلی تعریف شارح نے مکمل فرمائی حلول کی جو ہم نے بیان کی تھی. پھر اس کے اعتراضات کیے، آپ کی تعریف جامع نہیں ہے، معنی نہیں ہے اس کے اوپر. پھر اس کے اوپر آپ نے خود ہی اس کے جوابات دیے اور بالکل اس تعریف کو کہا کہ ہماری تعریف حلول کی بالکل درست ہے، جامع بھی ہے اور معنی بھی ہے. یہاں تک جو حلول کی پہلی تعریف ہے اس کا بحث مکمل ہوئی. انشاءاللہ تعالی آئندہ درس میں حلول کی دوسری تعریف کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اس فقیر کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.